السلام علیکم۔ واگا بارڈر پہ جہاں پہ شام کو بھی اور صبح پہ بھی روزانہ پرچم کشائی کی تقریب اور شام کو جب پرچم اتارا جاتا ہے اس وقت بھی ایک فنکشن ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، عورتیں، بچے، اور روایتی ہے یہ تقریب اور ایسی سچویشن کے اوپر سیکورٹی ٹھیک ٹھاک موجود ہوتی ہے۔ وہیں پر جہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے، عورتیں بھی لگاتی ہیں، بچے بھی لگاتے ہیں، سب لگاتے ہیں، جتنے پاکستانی سیکورٹی والے بھی سارے لگا رہے ہوتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ ایسے ہی ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اسی جگہ کے اوپر چند سو گز ہی کے فاصلے کے اوپر جب یہ تقریب ختم ہوتی ہے تو ایک سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے جس میں 60 کے قریب افراد ہیں جن کی شہادت ہو چکی ہے، عورتیں اور بچوں سمیت، اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ کیا اس کو ہم اسلام کی خدمت کہیں گے، پاکستان کا دوست کہیں گے؟ وہ کسی بھی زمرے میں ہو اسے پاکستانی کہیں گے جس نے یہ کام کیا، جس میں عورتیں، بچے، پاکستانی سیکورٹی اہلکار، اور وہ تقریب جہاں پر دوسری طرف انڈینز کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پاکستانیوں کو مار دیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سارے علماء اکرام کو اور ساری پاکستانی قیادت کو اس کے اوپر بیک زبان بولنا چاہیے۔ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ خوف سے چھپ کر اندر بیٹھیں گے تو آج ایک واقعہ ہوا ہے، کل دوسرا ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا۔ یہ پہلے بہت تسلسل سے واقعات ہوتے تھے، پھر درمیان میں ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تو ان کو کمر کہنا چاہیے کہ ان کی توڑ دی گئی، دیور آن دی رن، ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن ایسے اٹیکس کو ابھی بھی کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، جہاں انہیں موقع ملے گا وہ ضرور کریں گے۔ لیکن ہماری انٹینٹ اور ریزالو یہ ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی سویلین لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اس نقطے کے اوپر ہمیں یکسوئی کے ساتھ، چاہے وہ عمران خان کنٹینر میں کھڑے ہوں، نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں اور جنرل راحیل شریف اپنی فوجوں کی قیادت کر رہے ہوں، تینوں کی زبان ایک ہی ہونی چاہیے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، جہاں پہ بھی ہیں مکمل طور پر ان کا صفایا کریں گے اور ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہمارے دل میں ہے ہی نہیں۔ جو پاکستانیوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ آج پاکستان نے ایک اچھا رسپانس دیا اس چیز کا، کل والے واقعے کا۔ پہلے خبریں یہ تھیں کہ 3 دن کے لیے اس تقریب کو مؤخر کیا جائے گا، لیکن آج اچھا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو مؤخر کر کے دوسروں دشمن کو یہ تاثر دینے کی بجائے کہ ہم تمہاری وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، آج زیادہ زور شور سے اس تقریب کو منایا گیا۔ بہت اچھا لگا، اور پاکستان کے وہاں کور کمانڈرز جو لاہور کے ہیں شاید وہ بھی وہاں موجود تھے، ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے، اور پاکستانی سویلینز بھی بڑی تعداد میں تھے۔ کل یہ واقعہ ہوا ہے جس میں 60 لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں، کوئی 150-200 زخمی پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہی ریزالو اور یہی کمٹمنٹ چاہیے۔ لیکن پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جس میں انٹیریئر منسٹری بھی شامل ہے، ان کے حوالے سے 2-3 سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں سے ایک بیان یہ آیا کہ ہم نے تو اطلاع دے دی تھی، یہ ٹپیکل بیان ہے، مجھے بہت ناپسند ہے یہ۔ ایک تو مذمت کا بیان جاری کرنا، بہت افسوس ہوا جی، دکھ ہوا، ہم نے تو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، بس اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا، ہمیں تو پہلے انٹیلیجنس انفارمیشن آ گئی تھی، ہم نے اطلاع دے دی تھی۔ بھائی اطلاع دے دی تھی تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری براک اوباما کی تو نہیں ہے، ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ رینجرز بھی آپ ہی کے نیچے آتے ہیں، انٹیلیجنس کے سویلین ادارے بھی آپ ہی کے نیچے آتے ہیں، ایون آئی ایس آئی بھی پرائم منسٹر کے انڈر آتی ہے۔ تو یہ سیکیور کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ لوگ مرنے کے بعد جو ہے، اس کے بعد جب آپ کو یہ یاد آتا ہے بیان دینا، اس سے پہلے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے۔ یہی کام تھا جس کے لیے نیکٹا کو یہ ذمہ داری دینی تھی، نیکٹا کو فعال بنانا تھا۔ جو آج تک ہم کام نہیں کر پائے وہ کام کرنے تھے۔ 100 لاشیں اٹھانے کے بعد جب یہ یاد آتی ہے نا، صف ماتم بچتی ہے، تو اس کے بعد غصہ زیادہ آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے کس قدر بے دردی کے ساتھ کہنا چاہیے، اور بڑے ہی سینس لیس ہو گئے ہم، ان ہیومن ایٹیچیوڈ ہو گیا کہ ہم ہلتے نہیں ہیں کہ یار 100 بندہ مر گیا، آج کل کے لیے پیش بندی کر لو۔ وہاں سے پنجاب کے ہوم منسٹر ہیں، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ذمہ داری جن کی تھی وہ رینجرز کی طرف اشارہ کیا، یہ علاقہ ان کے زمرے میں تھا۔ تو ایک چیز شاید ہمارے ہوم منسٹر پنجاب بھول گئے کہ وہ ہوم منسٹر پنجاب نون لیگ کی حکومت کے ہیں صوبے میں، اور نون لیگ کی حکومت مرکز میں ہے، اور اسی نون لیگ کے منسٹر انٹیریئر منسٹر چودھری نثار ہیں، اور انہی کے نیچے رینجرز بھی آتے ہیں اور انہی کے نیچے یہ سارے محکمے آتے ہیں۔ تو یہ آج کے پروگرام کا ہمارا اوورآل کانٹیکس ہے جس کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ چودھری جعفر اقبال صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، ویری وارم ویلکم جی، شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ لاہور سے ہمارے پاس ہوں گے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سردار لطیف کھوسہ صاحب، فارمر گورنر پنجاب بھی ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے کوشش کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور رحمان ملک صاحب جو پہلے انٹیریئر منسٹر رہے، ان سے بھی ان کی انپٹ لیں اور رائے لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ سے آغاز کروں گا چودھری جعفر اقبال صاحب، یہ کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے 100 بندے یا 60 بندوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد کہ بڑا دکھ ہوا، یہ نہ بھی کہیں تو شاید اس کی ضرورت نہیں، دکھ واقعی پوری قوم کو بہت ہو چکا ہوتا ہے پہلے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے کیا وہ ذمہ داری نبھا پائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دکھ کے ساتھ ساتھ میں یہ لفظ استعمال کروں گا صدمہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا, اور جس طریقے سے آپ نے دیکھیں وہاں 60 کے قریب شہادتیں ہوئی اور سینکڑے تقریباً 100 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی وہاں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے اپنے شروع میں جیسے فرمایا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا انٹیریئر منسٹری کو, ناٹ فیڈرل منسٹری گورنمنٹ بلکہ انٹیریئر منسٹری کو علم تھا اور انہوں نے کنوے کر دیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب فالو اپ بھی کرنا چاہیے تھا, اور اگر فالو اپ کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس کا سدباب ہوتا. لیکن ایک چیز ضرور یہ میں کہوں گا ملک صاحب کہ باوجود تمام تر جتنے بھی اس وقت آپ وسائل استعمال کر لیں, اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سیکورٹی لیپس ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب ضرب عضب شروع ہوا تو یہ خیال یہ تھا کہ یہ بہت پورے ملک میں ایک واسٹ لیول پر جو ایکشن ہوگا, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی ایک بہتر حکمت عملی کی وجہ سے, اور پھر اندر سیکورٹی گورنمنٹ کے اندر کے اور مختلف جگہوں پر سیکورٹی کی وجہ سے ایسے واقعات نہیں ہو سکے. ایک چیز جو ہے وہ چودھری نثار کو اس ذمہ داری سے ہٹا نہیں سکتی, وہ یہ تھی کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ان کو کرنی چاہیے تھی. اگر ایسی انفارمیشن تھی کہ وہ تقریب جو ہے براہ راست ہٹ ہو سکتی ہے تو ان کو لیڈ رول میں بیٹھا رہنا چاہیے تھا. یہ ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں کہ ٹی وی کے اندر پیٹ والوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے اٹیک کر دیا اور پوچھا سیکورٹی کیوں نہیں تھی, تو سیکورٹی لگانا آپ بھول گئے. یہ تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے, یہ تو ظلم ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ سیکور کریں, پھر جو پی ٹی وی اسٹیشن پہ اٹیک کرے اس کے اوپر آپ دہشت گردی کی کلاز لگا کے پرچہ کاٹیں. اسی طریقے سے یہاں آپ کو انٹیلیجنس انفارمیشن تھی تو آپ کو سیکور کرنا, آپ کو لیڈ رول میں بیٹھنا چاہیے تھا. یہ ملک صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ فالو اپ جو ہے اس کا یہ بہترین علاج ہوتا ہے. جب ایسی چیزوں کی تھریٹ آتی ہیں اور پھر اس کا فالو اپ ہوگا تو بہتر نتائج لگیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب صرف یہ کہہ دینا کہ جو نثار علی صاحب کی غفلت ہے, تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غفلت نہیں, انہوں نے ایک ضرور اپنا رول ادا کیا, لیکن اس میں ضرور دینا رول کافی نہیں. میرا مطلب یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہونا چاہیے, اور اگر ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس میں بہتری آتی. لیکن یہ چیز کو بھی ضرور مد نظر ملک صاحب رکھنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی اللہ نہ کرے, آئندہ بھی ایسے کوئی نہ کوئی واقعات ہو سکتے ہیں باوجود تمہارا تمام سیکورٹی. دیکھیں ایسے واقعات کو 100% رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جس فضا میں ہم زندہ ہیں, لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو 100% درست طریقے سے کرنے کی کوشش کریں نا. اگر گھر جا کے سو جائے خط لکھنے کے بعد تو پھر کافی نہیں ہے. فیصل سبزواری صاحب ایم کیو ایم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فیصل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. پہلے سردار لطیف کھوسا صاحب کے پاس جائیں گے. کھوسا صاحب آپ فرمائیے گا, لاہور والا سانحہ کس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے تھا, ذمہ داری کس کس کی بنتی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس پر دکھ اور غم کا اظہار کیا جائے وہ کوئی مداوع نہیں ہے. اگرچہ بہت یہ بڑا سانحہ تھا, اور یہ کربلا ہی کی ایک قسم کا آپ دیکھیں محرمی کے دنوں میں ہوا ہے, اور یہ دوسری کربلا تھی جو یہاں آپ کے توسط سے اور میڈیا نے جس طرح سے دکھایا, جو آہوزاری اور جس طرح سے بکھری ہوئی نعشیں دیکھی گئی ہیں, جس طرح سے 200 کے قریب جو ہے زخمی لوگ جو ہے مختلف ہسپتالوں میں لے جائے گئے ہیں, وہ ایک آہ و بقا جو ہے وہ تو دل خراش تھی, اس میں کوئی شائبے والی بات نہیں ہے. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم کوئی بھی ذمہ داری اس ملک میں جو ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اگر یہ جس طرح سے سامنے آئی ہیں باتیں کہ ہم نے تو جی متنبع کر دیا تھا اور اس کا جو ہے گھنٹی بجا دی تھی خطرے کی اور وغیرہ وغیرہ, تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر حکومتیں کس بات کے لیے ہوتی ہیں. اگر صرف آپ نے اطلاع دے کر اور آپ نے سمجھا کہ آپ کی ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہو گئے, اور اس کے بعد وہ ریپیٹ سانحہ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے 60 کے قریب لاشیں بھی گرا دی جاتی ہیں, 200 کے قریب زخمی بھی ہوتے ہیں, پھر بھی انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہے رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں کر اس کو مانیٹر نہیں کیا, یا جو بھی اس کے نیفٹا کو بہت زیادہ پرچار کیا گیا. فروری میں ایک بہت بڑی پالیسی آ گئی جی, سارے نیٹ ورکس جو ہیں انٹیلیجنس کے اکٹھے کر دیے گئے ہیں, ساری یونیفائڈ ایک کمانڈ ہوگی, اتنا ہوگا یہ ہوگا. ہمیں بتایا گیا کہ اس سے جو ہے اس قدر جو ہے دفاع ناقابل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک دفاع ہوگا جس میں ہم دہشت گردی کا کلا کما کر دیں گے, جانے کیا 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 کہا گیا, اور ہمیں مورد الزام کہ ہم نے کچھ نہیں کیا 5 سالوں میں. چلیں بھلے ہم نے کچھ نہیں کیا یا کچھ کیا, ہم نے تو خیر مالاکنڈ آپریشن کیا اور الحمدللہ 25 لاکھ کے قریب ہم نے انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز آباد بھی کیے. ہم نے تو سوات پر جو ہے جھنڈے بھی دوبارہ پاکستان کے لہرائے جو 60 کلومیٹر اسلام آباد سے آ گئے تھے.
باہر کیف ہم اس کو نہیں جاتے، لیکن خدا را بہت ہو لیا، اور کوئی تو ذمہ داری تسلیم کرے۔ اگر ماڈل ٹاؤن میں 100 آدمیوں کو گولی مار دیتے ہیں اور 14 کو شہید کر دیتے ہیں، پھر بھی کوئی ذمہ داری ایکسپٹ تسلیم نہیں کرتا ہے، کیا ہم بنانا ریپبلک ہیں؟ خدا را ہم ایک ذمہ وار۔ میں کھوسا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بہت اہم نکات ہیں جو اٹھائے فیصل سبزواری صاحب، کھوسا صاحب نے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، پچھلے سال 10 محرم کو پنڈی میں واقعات پیش آئے تھے اور اس دن بھی اتنا دکھ ہوا تھا کہ آپ کو پیش بندی کے طور پر کچھ معاملات تو طے کرنے چاہیے تھے کہ جن مدارس یا جن مساجد کے آگے سے محرم کا جلوس گزرنا ہے وہاں پر آپ کی پراپر سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، پھر کچھ پولیس والوں کے رول کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ اس تمام عرصے میں کچھ 10 دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جہاں انٹیریئر منسٹری کا رول جو تھا وہ ہمیں مسنگ نظر آیا، وہ آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، لیڈ رول میں نظر نہیں آئے، کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اس والے واقعے کو دیکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو یا پہلے کے واقعہ ہو، بدقسمتی کے ساتھ ہمیں ایڈہاکزم نظر آتا ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر، کہ ہم ٹاک شو میں بیٹھ کر بڑی بات کر لیں گے، اسمبلی میں ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن ٹاک شو میں بات کرنے، اسمبلی کی ڈیبیٹ، کوئی عوامی تقریر کے ساتھ اگر دنیا نے دہشت گردی سے نمٹا ہوتا تو پھر شاید پاکستان بھی نمٹ سکتا۔ آپ نہیں نمٹ سکتے نا، آپ پالیسی پیپر بنائیں جو کہ زمینی حقائق سے جس کا تعلق ہی نہ ہو۔ اس وقت ضرب عضب چل رہا ہے، پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ کیا ضرب عضب کی قوم کے تمام طبقات میں حمایت کے لیے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ آیا جن دلائل اور جس استدلال کی بنیاد پر دہشت گرد نہ صرف دہشت گردی کر رہے ہیں بلکہ اپنے حامی بھی تلاش کر رہے ہیں، وہ جہاں آتے ہیں، ازبکستان سے کوئی کراچی ایئرپورٹ ڈائریکٹ فلائٹ لے کے تھوڑی اترے تھے وہ دہشت گردی کرنے کے لیے، کہیں نہ کہیں آئے ہوں گے، وہاں سے کسی نے ٹرانسپورٹ کیا ہوگا، کسی نے پیسے دیے ہوں گے اس آپریشن کے لیے، کسی نے ٹریننگ دی ہوگی، کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ جگہ ہے۔ کیا ان تمام لوگوں کے خلاف مجھے اور آپ کو ہم زبان، ہم آواز کرنے کے لیے ہم حکومتوں کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سب خوش ہو گئے کہ جناب ضرب عضب شمالی وزیرستان میں شروع ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان میں سکون ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کچھ لیڈر صاحبان ایسے ہیں جو پہلے بھی کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں، امریکہ چلا جائے گا، ڈرون رک جائیں گے، نیٹو چلی جائے گی تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے رہیں گے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو کہ ایکسپینشنسٹ ہے، جو نہ وزیرستان میں رکنا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ کراچی تک رکے گی، وہ تو آگے پھیلنا چاہتے ہیں۔ آپ داعش کا نام سن کے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کا جو اسلامک اسٹیٹ کہلا رہی ہے، نام سن کے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ ہی نہیں سکتے۔ کل کو کوئی مانتا تھا کہ آپ کے یہاں 36 دہشت گرد تنظیمیں ہو جائیں گی؟ کیا آپ کو اور مجھے علم نہیں ہے کہ سیریا سے لے کر عراق میں کتنے پاکستانی جنگجو دہشت گرد جو ہے وہاں چلے گئے ہیں، وہاں کے یہاں آ رہے ہیں؟ اچھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا فیصل صاحب، یہ ISIS والا جو داعش والا معاملہ ہے ٹیڑھا، اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن آپ نے پہلے جو نقطہ اٹھایا کہ ہمارا کوئی نیشنل نیریٹو کیوں نہیں ہے، حکومتیں ہوں یا ہمارے لیڈران ہوں، وہ اس بات سے کتراتے کیوں ہیں یا اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برا کیوں نہیں ہوتے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ لاہور والا واقعہ میں پچھلے سال 10 محرم سے آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد سے واقعات کا ایک تسلسل ہے جس میں ہر دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری انٹیریئر منسٹری اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی، لیکن ہمارے فیصل سبزواری صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل نیریٹو آپ کا ہے کہ ضرب عضب آپریشن سٹارٹ کر کے تو آپ بیٹھ گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، فوج جائے گی، وہاں مارے گی لوگ اور بس کام ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہماری قومی سوچ کیا ہے، ہماری ایک فکر کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے، ٹیررزم کے کئی فارمز ہیں۔ جو واگا کا ایک سانحہ ہوا ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ ابھی آپ حوالہ دے رہے تھے سانحہ راول پنڈی کا جو پچھلے سال 9 محرم کو ہوا، وہ ایک اور فارم ہے دہشت گردی کی، اور وہ سیکٹیرین ٹیررزم ہے۔ ہمیں اس کو بالحصول دیکھنا ہوگا کہ بہت سی اس کی فارمز ہیں، اور اس فارمز کے لیے ہمیں ایک قومی ایک پالیسی مرتب کرنی ہوگی۔ آپ کے سامنے ہے کہ بڑے فین فیئر کے ساتھ وزیر داخلہ نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس کی تھی قومی اسمبلی میں۔ اس کے بعد اس کے بہت سے اقدامات لینے تھے، نیٹا ہونی تھی، اس کے بہت سے اقدامات ہونے تھے، اسٹرکچر ہونا تھے، ڈھانچے مرتب ہونے تھے، ٹریننگ ہونی تھی، اسپیشل ریپڈ ڈپلائمنٹ فورسز بننی تھی۔ وہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا شاہ صاحب؟
میں بہت چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بہت ہی میرا جو ہے نا سوالات اٹھانے کے بعد مجھ سے آتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پاکستانیوں کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ کہیں کہ نیکٹا کا چیئرمین نہیں ہم 1 سال لگا سکے، 1 سال کیا یہ 10 سال سے نہیں لگا، جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب سے نیکٹا فائلوں میں بند پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے ایسے ہی ہے، کچھ بدلا نہیں ہے۔ ریپڈ فورس بنانی تھی، نہیں بنا پائی، وہاں پہلے بھی خط لکھ دیا جاتا تھا کہ یہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے، جاگتے رہنا، ہم سونے چلے ہیں، تو یہاں پھر کہہ دیا کہ خط لکھ دیا تھا، انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، یہ تو کافی نہیں ہے۔ ملک صاحب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس کی کوئی اس پہ ربط نہیں ہے، یہ ایشو ٹو ایشو ہاپ کرتی ہے، اور بدقسمتی آپ دیکھیے جب آپ کے ذمہ دار وزراء یہ بیانات دیں کہ آپ کی معیشت کا جو ڈاؤن فال ہے، جو ڈپ کر رہی ہے، وہ دھرنے کی وجہ سے ہے۔ اب یہ کتنی بچگانہ باتیں ہیں اور قوم کو کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ آپ ایشوز کو آپ ٹیکل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ جو سانحہ ہوا تھا راول پنڈی کا، اس کا کمیشن بنا، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس کو کٹہرے میں لے کر آئے؟ آج وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیش کی اطلاع کر دی، کس کو کر دی؟ پنجاب کو کر دی۔ پنجاب والے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بک پاس کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، بک پاس کر رہی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ پاس کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، اور یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ اس فیلئر کو ان کو ایڈمٹ کرنا ہوگا اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ایک رائے پہلے ان سے بھی لے لوں، کیونکہ سیکیورٹی کے اداروں کی بھی اس کے اوپر ایک رائے ہوگی اور ان کی بھی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی اوپینین بھی ہوگی کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ ایک تو نیچرل قدرتی طور پر رد عمل کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی انتظار کے لیے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں یہاں دوبارہ انٹیریئر منسٹری کے اوپر آتا ہوں کہ انہوں نے خط لکھ کے بتا دیا کہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب یہاں پہ کام تمام ہوا، بس اس کے بعد ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اس سے پہلے ہی بہت کام کرنا چاہیے تھا ملک صاحب۔ آپریشن ضرب عضب کا میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ سارا اینٹی ٹیررزم میں یہ آپریشن ضرب عضب جو ہے اس کے 15 سے 20% زیادہ نہیں ہے۔ یہ پچھلے چیف نے بھی یہ بات کہی تھی، اس کے فالو کا ہم سارا انتظار بھی کرتے رہے۔ یہ ہم نے دارالخلافہ میں کوئی سیکشن 345 یا واٹ ایور وہ بھی ہم نے لگائی صرف اسی لیے، لیکن اس کا کیا کیا ہم نے؟ ذمہ داری اونرشپ آپریشن کی ہم نے نہیں لی۔ اینٹی ٹیررزم ایک اتنا بڑا ہمارے جو اسلحہ پھن پھیلائی کھڑا ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے ہماری نہ ہی فیڈرل لیول پہ نہ ہی صوبائی لیول پہ کوئی سوچ نہیں ہے، نہ کوئی اس میں آپس میں کوئی ربط ہے، نہ کوئی کسی کی ذمہ داری ہے، نہ ہی کوئی چیز کا احساس ہے۔ آپ اپنے جو اینٹی ٹیررزم جس کو کرنا چاہیے پولیس فورس ہے وہ اس لیے تیار نہیں ہے، اس میں لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ان کے پاس ریکوائرڈ جو ہے انٹیلیجنس ریسورسز وہ نہیں ہیں، پھر ان کو وہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اگر وہ دی گئی ہے تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں کسی اور ڈیوٹی پہ مامور ہیں۔ آپ تو ہم اب پتہ نہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم نے 10 محرم کا مسئلہ ہوا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، 17 جون کا مسئلہ ہوا، آج تک وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے کیا۔ اگر ہم ان واقعات کا پتہ نہیں چلا سکتے، ان کا ہم سدباب کرنے سے قاصر ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ابھی کل کی جو بات ہو رہی تھی ہم نے اطلاع دے دی۔ اب رینجرز کی بھی ایک ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنے ایک ذمہ داری کے علاقے میں جو اقدامات تھے اٹھا لیے، ان کی ذمہ داری سے اگر 4 قدم باہر کسی کی ذمہ داری ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کو ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کل سے ہم یہی سٹیٹمنٹ سنتے آ رہے ہیں، جی ہم نے اطلاع دے دی تھی، بے اطلاع کے بعد جو کام کرنا تھا کیا ہوا، کس نے کرنا تھا؟ تو ایک جو قومی سطح پر ایک فوکسڈ اپروچ ہونی چاہیے، جب پاکستانی لوگوں کا خون بہہ رہا ہو تو ہم لوگ اتنا آسانی کے ساتھ یہ بیان دے کر اپنی جان بخشی کیسے کروا لیتے ہیں، جان خلاصی کیسے کروا لیتے ہیں، میں اس سے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ نے جن واقعات کا تذکرہ کیا، پنڈی والے واقعے میں، محرم والے میں، 17 جون والے واقعے میں، یا اور اس طرح کے بے شمار دیگر واقعات میں، یا کل والے واقعے میں، ہر ایک واقعے کے پیچھے 2 4 5 ایسے لوگ ہوں گے جن کو سزا ملنی چاہیے تھی، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ جب اتنے لوگ مر جاتے ہیں، 60 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں نا، 100 200 ہسپتال میں بھی پڑا ہوا ہے، صرف یہ کہہ دیں بہت دکھ ہوا، یہی کافی ہے؟ دیکھیے یہ تو نمک چھڑکنے مترادف ہے نا، جن لوگوں کو یہ اتنا نقصان پہنچا۔ میں قومی سطح میں سوچ کے فقدان کا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو پرائرٹیز ہونی چاہیے، جس مسئلے سے ہم نبرد آزما ہیں، ہم اس کے بارے میں ہماری کو پرائرٹیز میں کہیں وہ شامل ہے نہیں ہمارے پاس ہم ریسورسز نہیں دے رہے ان کو۔ ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا، ابھی پہلے بھی شاہ محمود صاحب فرما رہے تھے کہاں گئی وہ پالیسی، اس میں جو باقی اقدام اٹھائے تھے وہ کہاں گئے سارے؟ جو فوج ہماری جو ہمارے پاس جو فورس موجود ہے جس کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، ہم نے آج تک ان کو نہیں آج تک کسی سانحے کی ذمہ داروں کا ہم تعین نہیں کر سکے۔
بہت بڑے بڑے سانے ہمارے ملک کے ساتھ ہو گئے ذمہ تیار نہیں کر سکے، اور ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں، شاید ہم اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، شاید اس کا تانتا یا اس کا جو بھی ہے وہ ہمارے تک پہنچنے کا ہے، شاید میں یہ خطرہ بھی ہے ہمیں شاید اس چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جب محمود تک قریشی صاحب سے پہلے پوچھ رہا ہوں، شاہ صاحب کی مصروفیت ہے، پہلے ان سے رائے لے لیں، پھر جعفر اقبال صاحب کی طرف آتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، کیوں اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ یہاں اکاؤنٹیبلٹی چاہیے تھی، 17 جون ماڈل ٹاؤن ہو، محرم کے واقعات ہوں، یا ایون ایبٹ آباد کا واقعہ ہو، یہ ہمارا ایک نیول شپ کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس کی معاملات ہوں، یا کوئی اور واقعہ ہو، میں ہر چیز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں اگر کرے گا تو تب بھی پاکستان آگے جائے گا۔ دیکھیے بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جاتا، احتساب ہوتا نہیں ہے، اور کسی کو کٹہرے میں لایا نہیں جاتا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پبلک اوپینین کو کھڑا ہونا ہوگا۔ جیسے بہت سے ایشوز پہ اب قوم کھڑی ہو رہی ہے اور سوال کر رہی ہے، جس طرح وی آئی پی کلچر کو چیلنج کر رہی ہے، اب عوام الناس کو دیکھیے، بدقسمتی سے میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں اور ہوں بھی صحیح، وہ میرا استعفیٰ وہاں پڑا ہوا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں یہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ اب پبلک اوپینین کو اویئر کرنے کے لیے آپ کا رول ہے، آپ میڈیا رول پلے کر رہی ہے، آپ کا پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کو سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا ہوگا اور کہنا شاہ صاحب ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف کے اوپر بھی ایک سوال موجود ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی کرپشن کو، فیملی رول کو روزانہ چیلنج کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، روزانہ چیلنج کرتے رہیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے کہ فیملی رول سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن آپ ان ایشوز کے اوپر بولتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں، کیوں نہیں آپ جاندار طریقے سے وہاں کہتے کہ ان کو پاکستانی سرزمین سے ہمیں مکمل خاتمہ کرنا ہے، جو لوگ بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے بم پھاڑے، جنہوں نے سوسائڈ جیکٹس پہنی، ہمیں انہیں پاکستانی سرزمین سے مٹانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ملک صاحب بالکل ہم نہیں کتراتے، ہم بالکل، ہماری سوچ واضح ہے، دہشت گردی پہ دو آرا نہیں ہے، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ جو پاکستان کے اندر جو سینچریز بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے، چاہے وہ یہاں کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کون سی انویسٹمنٹ آئے گی، کون سا امن امان کے بغیر کیا یہاں ملک کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی؟ ہمیں ان چیزوں کا بالکل ایک واضح، ہمیں ایک حکمت عملی اپنانی ہوگی، اور پبلک اوپینین کو اور عوام کو، سول سوسائٹی کو، حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں ایک خوشامد اور ایک ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے جو جی حضوری کی بات کرتا ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس وقت، ہماری جو بہت سی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہی، وہ سرکاری جو کہتے ہیں نا ہز ماسٹرز وائس کی وہ راگ الاپ رہی ہیں، اور فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا بچ بچاؤ اور اپنا جو ہے وہ اپنا جو انٹرسٹ جو ہے وہ واچ کر رہی ہیں، اور پبلک کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس میں لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا، لوگوں کو بات کرنی ہوگی، ہم بالکل کریں گے۔ ملک صاحب آپ نے صحیح کہا ہے، بالکل کریں گے، عمران خان کریں گے، ہم اپنے کنٹینر سے شاہ کریں صاحب گے، میں ویسے ہم انتظار کروں گا، کریں گے۔ میں یہاں سے اپنے چینل والوں کو درخواست کروں گا کہ عمران خان کی سپیچ جو ہے وہ ٹیررزم کے اوپر پوری لائیو کٹ کے دکھائیں، کاٹیں بھی نہیں درمیان سے، کمرشل بھی ڈراپ کر دیں، لیکن آپ ایک پوزیشن لیں، ہم آپ کو شاباشی کریں گے، لیکن ٹیک اے پوزیشن آن دس ایشو، یہاں پہ آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، ابھی پوزیشن لینے کے لیے تیار ہوں۔ دہشت گردی پر ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہے، دہشت گرد کسی کا دوست نہیں ہے، وہ کسی کا ساتھی نہیں ہے، جو پاکستان کی سرزمین اور پاکستان میں انتشار پھیلاتا ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلے کے لیے ایک واضح حکمت عملی ہوگی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ویپنز کہاں سے ملتے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو فائنینس کون کرتا ہے، اندرونی طور پر، بیرونی طور پر ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہوگا۔ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی کوارڈینیشن ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کی اجازت سے چودھری جعفر اقبال صاحب سے بھی پوچھوں۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، یہاں اونرشپ کا فقدان ہے، یہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی صحیح بات کی اور شاہ صاحب بھی اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ، آپ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی ہیں، صوبوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ اونرشپ جو ہے وہ ہمیں لینی چاہیے، اور ہم لیں گے اور لے رہے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات کہوں کہ جتنے بھی میرے سے پہلے جتنے صاحبان نے گفتگو کی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ فیصل صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، کوسا صاحب ہیں، یہ سارے، میں اب وہ بات رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ سارے ایک وقت ایک حکومت میں موجود تھے،
اور اس وقت اور آج کے حالات ملک صاحب یہ بھی گورنمنٹ کو آپ دینا کم سے کم اس کا ڈیو جو بنتا ہے کہ آج کراچی میں وہ آگ نہیں ہے, آج بلوچستان میں کوئٹہ میں وہ آگ نہیں ہے, آج KPK میں وہ آگ نہیں ہے. اس پر سارا کام کیا وزیر اعظم خود چل کر بار بار کہ ان کی تو اپنی بھی حکومتیں پیپلز پارٹی کی مرکز میں بھی تھی, سندھ میں بھی تھی, لیکن آج کے جو حالات بنے ہیں جس طریقے سے سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اس کا فالو اپ ہونا چاہیے تھا. 4 دن پہلے ہزارہ کمیونٹی کا واقعہ ہوا ہے, آج آپ کا لاہور کا واقعہ ہے. کراچی کے اندر جو دونوں اطراف کے, میں ان کا نام نہیں لے رہا, جن کا ایک کا بیٹا مارا گیا, ایک کا سن ان لا مارا گیا, ہم آگ اسی میں ہیں ابھی بھی. لیکن ملک صاحب بالکل ہیں, لیکن اس میں فرق ہے. اگر آپ دیکھیں تو لاہور کا جو واقعہ ہے جو پنجاب کا ہے, کچھ چند ماہ بعد یہ ہوا ہے, یہ اس وقت بھی ہوتے تھے, پچھلے اتوار میں بھی ہوتے تھے. اس کو پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر دوسری گورنمنٹ سے ٹیکل کر رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس ساری چیز سے برزمہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے, اور خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا اور خاص شاہ محمود قریشی صاحب جیسے فرما رہے ہیں پچھلے سال محرم کا واقعہ, آج اگلے محرم کا پروگرام کر رہا ہوں, کیوں نہیں مجھے معلوم کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کا تعین ہو گیا اور ان کو سزائیں مل گئیں, کون کون لوگ پیچھے تھے, آج مجھے پتا ہونا چاہیے تھا یہ پروگرام. بالکل ہونا چاہیے تھا. اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہید کرنے والے کون تھے, لیاقت علی خان کو شہید کرنے والے کون تھے, سب پتہ ہونا چاہیے تھا. یہ بھی بالکل جواب دہی نہیں ہے ہمارے ملک میں, اس کی فقدان ہے اس چیز کا. میں مانتا ہوں آپ کی بات, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ گورنمنٹ کو, کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے, PTI نے کیا وہاں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کچھ رہنمائی کی, بتایا کہ جناب جس طریقے سے ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پورے ایک پلان بنانا چاہیے, ہمیں ساری یہ ساری کی ذمہ داری ہے, قوم کی ذمہ داری. شاہ صاحب ابھی ساتھ نہیں ہے, شاہ صاحب پھر آ جائیں تو میں ان سے جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے کھوسا صاحب سے آپ خود اندازہ کریں کہ گورنمنٹ اب فرما رہے ہیں کہ جی منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی دھرنوں کی وجہ سے اکانومی, یہ حقیقت ہے. نہیں ابھی میں اکانومی پہ پھر بات کروں گا, لیکن میں اپنے ٹاپک پہ فوکس انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. کھوسا صاحب جو جو انٹرنل سیکورٹی پالیسی چودھری نثار صاحب نے پیش کی تھی, یہ ہمارے ہاں روایت یہی ہے نا, خود جعفر اقبال صاحب نے کہا کہ کمیشن بن جاتے ہیں, شاہ صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا. ان کمیشنز کی رپورٹس پبلک کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم فریم ہونا چاہیے, 25-30 دن کا, کوئی مینڈیٹری ہونی چاہیے شرائط کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کے بعد کچھ لوگوں کو سزا ملے. وہ تو ہمارے ہاں تصور ہے ہی نہیں, وہ تو غائب ہے, ٹوٹلی فقدان ہے اس کا. دیکھیے ملک صاحب, جو انکوائریز ایکٹ 1956 ہے جس کے تحت مرکزی حکومت جو ہے کمیشن بناتی ہے, اور اسی طرح جو 1969 کا جو آرڈیننس ہے جس کے تحت جو ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ کمیشنز بناتی ہے, بدقسمتی سے ان دونوں میں یہ ثوابدید رکھی گئی ہے حکومت کی, مرکز یا صوبے کی, کہ وہ اس کو پبلش کریں یا نہ کریں, اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اب یہ تو دیکھیں جب وہ حکومت کے خلاف ہی تو رپورٹس آتی ہیں, تو اس لیے مجھے بتائیں, نہ تو وہ باقر نقوی صاحب, جسٹس باقر نقوی کی جو 17 جون والی کمیشن تھی, اس پر جو ہے ماڈل ٹاؤن والی میں جس میں براہ راست صوبائی حکومت اور چیف منسٹر کو جھوٹا قرار دے کر قاتل قرار دیا گیا ہے, وہ بھی پبلش نہیں کی گئی ہے, عمل تو دور کی بات ہے. اس سے پہلے جو سید منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے, ان کی سربراہی میں جب سیلاب کا کمیشن بنایا گیا, 2010 کا سیلاب تھا اور میں گورنر تھا, 2011 میں پریزنٹ ہوئی, اور میں نے کہا اس کو 650 صفحوں کی رپورٹ ہے, اس پر عمل کیا جائے. عمل تو دور کی بات ہے, پبلش بھی نہ کیا گیا, اور ان کو ترقیاں دے دی گئیں جن افسران کے خلاف کہا گیا کہ تادیبی کارروائی کر کے ان کے خلاف قتل کے مقدمے درج کیے جائیں, ان کو ترقیاں دے کر اس وقت وہ بہت بڑی عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہیں اور براجمان ہیں. اور اسی طرح صرف یہی نہیں ہے, ایبٹ آباد کمیشن ہے جہاں پاکستانی سرزمین پر حملہ ہوا تھا, یہ حمود الرحمان کمیشن کو آپ 1971 کو چھوڑ دیں, ابھی بھی آ جائیں. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کدھر ہے مجھے معلوم نہیں ہے. آپ کا میمو گیٹ ہوا تھا, اس کے جو بھی کریکٹرز تھے اس کے اوپر تفصیلات کیا ہیں, عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کیس چلا گیا تھا, آج تک نہیں ہے. کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک, ابھی فیصل سبزواری صاحب نے درست کہا کہ وہ ازبک کہیں سے آئے ہوں گے جنہوں نے حملہ کیا, کہیں ٹرین ہوئے ہوں گے, کہیں ویپن ملے ہوں گے, آج تک پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ, ہمیں ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے. ملک صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسمبلیز اگر اپنے ڈسکنیکٹ ہے بدقسمتی سے عوام کے اور جو ہے حکمران یا پارلیمنٹ کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے الیکشن کے بعد.
عوام کو اب آپ نے جو آگہی دے رہے ہیں، ابھی تک وہ پوری طرح شاید جاذبیت اس کی نہیں ہوئی، اگرچہ اس وقت جو ہے حکومت کی ریٹ تو ناپید ہے، کہیں نظر نہیں آتے، حکومت کا وجود نہیں ہے، لوگ اپنے آسرے پر خود ہی زندہ ہے اس وقت پاکستان میں، ورنہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی ریاست کی ریٹ کہیں نظر آتی ہے، اس لیے ایٹ ول ہے اور اللہ کے آسرے پر آپ اور ہم سارے چل رہے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں بھی اللہ کے آسرے پر جاتے ہیں، واپس آئیں نہ آئیں یہ بھی اللہ ہی ان کا نگہبان ہو، حکومت کا جو فرائض ہیں کہ جائیداد کی، ان کی ملکیت کی، ان کی جو ہے جان کی، ان کی جو ہے آزادی کی، ان کے حقوق کی تحفظ کیا جائے، وہ تو نام نہاد بالکل اس کا تو نام وجود ہی کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ فیصل سبزواری صاحب سے بھی ایک پوچھ لیں، فیصل سبزواری صاحب ابھی جنرل خالد ربانی جو ضرب عضب آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، ابھی معلوم نہیں کہ ابھی بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں یا کوئی تبدیلی ہے، جنرل خالد ربانی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کوئی 2 ہفتے پہلے یہاں پہ مختلف اخبارات میں شائع ہوا، اور انہوں نے ضرب عضب کے حوالے سے بھی جنرل غلام مصطفیٰ نے جو کہا نا کہ 20% ہے مجموعی جو اوورآل ہمارے ہاں چیلنج ہے اس کا 20% سے زیادہ نہ اس کو دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرب عضب ایک حصہ ہے، یہ جو ملک کے اندر ایکسٹریمزم ہے جب تک وہ پنجاب کے اندر یا کراچی کے اندر یا کہیں پہ بھی ہے جب تک اس کے خلاف بھی کارروائی نہیں کریں گے تب تک امن کا خواب ادھورا رہے گا۔ یہ بہت اہم بیان تھا، وہ دے رہے ہیں کمانڈر جو ضرب عضب کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا بیٹا بھی لڑ رہا تھا وہاں پہ، تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے پاس سچائی ہے، یہ حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں چرا رہے ہیں۔ فیصل صاحب ایبسلیوٹلی بھائی، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں بھی اور میری جماعت کے دیگر لوگ بارہا آپ کے پروگرام میں ہم یہی کہتے رہے کہ آپ کو اس کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ بہت احترام کے ساتھ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب وہی میری بات کو درست ثابت کر رہے تھے کہ ہم بہت سہل پسند ہیں اپنی اپروچ میں، نیٹو چلا گیا سکون ہو جائے گا، بھائی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ جناب جو پچھلے برس پنڈی میں ہوا وہ سیکٹیرینزم ہے اور جو کل ہوا وہ ایکسٹریمزم ہے، آپ نام کچھ بھی رکھ لیجئے، کیا میں اور آپ ایسی درجنوں ایگزامپلس کو نہیں جانتے ہیں؟ کامرا ایئر بیس کے اٹیکس کے مجرموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے جن کو پکڑا ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے۔ کیا کشمیر سے لے کر افغانستان تک مار کرنے والے لوگ وہ شامل نہیں جن کو ہم یہ کہتے تھے کہ جناب وہ ہماری پاکستان کی حدود میں کارروائیاں نہیں کرتے ہیں دہشت گردی کی؟ کیا پاکستان کی سب سے بڑی فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیم کا سربراہ افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت میں نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیا کراچی کے مختلف اٹیکس میں آپ کو ایسے لوگ نہیں ہیں جو آج بھی جیل میں شامل ہیں جنہوں نے موقع ملنے کے اوپر فرقہ وارانہ دہشت گردی کی، اور وہی لوگ کبھی مہران بیس کے ہینڈلرز بنے اور فیسیلیٹیٹرز بنے؟ ہم کس کو بھی وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ جو فناٹسزم ہے، یہ جو ایکسٹریمزم ہے، یہ جو دہشت گردی، یہ اپنی سہولت کے حساب سے جب چاہتے ہیں پاک افواج کو نشانہ بناتے ہیں، جب چاہتے ہیں پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، عام لوگوں کو جب چاہتے ہیں احمدیوں کو، شیعوں کو، بوریوں کو، ان سب کو مارتے ہیں، سنیوں کو مارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ مذہبی نہیں ہے مسئلہ، یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے مسئلہ، یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ اسٹریٹجک مسئلہ ہے، یہ ایکسپینشنسٹ ہیں۔ ہم یہ سوچ کے کہ میں ان کو فرقہ وارانہ طور کے اوپر ایکسکلوڈ کروں، نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک مخصوص سوچ کے حامل لوگ ہیں جو اپنے علاوہ مجھے اور آپ کے چینل پہ جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو کافر سمجھتے ہیں اور ہم سب کی گردنیں مارنے کے ڈرتے ہیں۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو جنرل خالد مصطفیٰ پوچھیں گے، غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارا اپروچ کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجائز اس کو کیسے کریں، اس کے لیے ٹیکٹکس کیا ہونے چاہیے، مختلف اداروں کو رول کیا تفویض کیے جائیں، اور فیصلے کون لے گا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ میرے خیال میں تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے فیصلے لینے چاہیے۔ یہ 6 ماہ یا 1 سال یہ مسئلہ ٹل نہیں سکتا، ڈیلی بیسس پہ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس جائیں گے، بریک لے لیں پہلے۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اگر ہم ان تمام حالات کو سامنے رکھیں جن کو ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس کیا، تو آپ کے سامنے ایک پیپر رکھا جائے کہ اسٹریٹجائز کریں جی کیا کیا کام پہلے کرنے چاہیے، تو آپ کیا تجویز کریں گے؟ سب سے پہلے تو حکومت کو اپنی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں اس کو پرائرٹی پہ اوپر لے کے آنا پڑے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس کاغذات کی بھرمار ہے، میرا خیال ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو پکڑ لیں، کسی کو پکڑ لیں، وہ آپ کو نیشنل اسٹریٹجی پیپر آپ کے بنے ہوئے ہوں گے، آپ لے لیں ان کو، کسی کو لے لیں، اس پہ تھوڑی سی بحث کر کے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔
دوسرا کہ حکومت کو اپنا ایک عزم واضح کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اداریاتی جو مسائل ہیں ان کو حل کر دینا ہوگا، اور ہم ٹف وار کی بجائے کہ یہ میرے انڈر کنٹرول ہوگا، محکمہ کس کے انڈر کنٹرول ہوگا، ہمیں یہ کلیئر کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں فارن پالیسی ایلیمنٹ بھی ہے، کیونکہ جو غیر ممالک اس چیز میں انوالوڈ ہیں اور ہم بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں دو ٹوک بات کرنی ہوگی، اور ان کے خلاف بھی ہمیں اپنے ایک اسٹریٹجی کے حصے میں یہ بنانا ہوگا اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آئے گا تو ہم کیا کریں گے۔ جہاں تک ہمارے اندرونی حالات کا تعلق ہے، افواج پاکستان اپنے ایک محاذ پہ لڑ رہی ہیں، تو ہماری پولیس فورس ہے اتنی بڑی، اس کو ہم ری آرگنائز کر کے باقاعدہ ایک فورس کی شکل دیں، اس کو ذمہ داری دیں، پھر ان کو ریسورسز دیں، اور ان کے اوپر ہم اپنے ایک جو ہے ہر ضلع کے لیول پر، ڈویژن کے لیول پر، صوبے کے لیول پر، ملک کے لیول پر ایک اپنا ہم ایک کوارڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹرز ہمارے پاس ہوں جو انٹیلیجنس پاس کریں، ان کو بتائیں، پھر اس پہ ایکشن ہو، پھر اس پہ فیڈ بیک ہو کہ کس نے کیا کام کرنا تھا، کیا کیا، کیا پہ ہماری کمی رہ گئی ہے ساری۔ اس میں آپ کو جو دوسرے ادارے ہیں، بہت سے میں نے اس ایشو پہ جب پروگرام کیے تو پولیس کے حوالے سے ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے، آج آپ سے بھی اس کا پوچھ لوں۔ کسی زمانے میں پولیس فورس میں شاید اتنی سیاسی بھرتیاں نہیں تھیں جتنی پچھلے 15-20 سال کے عرصے میں ہوئی پورے پاکستان میں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کراچی کے اوپر پہلے الزام آتا ہے، پنجاب میں جتنی دی گئی اے ایس آئی کی جاب، شاید یہ نواز شریف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، یا شہباز صاحب کو پتہ ہوگا، اس سے پولیس فورس اتنی منظم نہیں رہی۔ پھر ان کا ایک سی آئی ڈی کا محکمہ تھا، محلے کی سطح پر ان کے پاس وہ ٹاؤٹ سے ہوتے تھے، جو ایک بندہ گزرتا تھا مشکوک سا، اس کی اطلاع تھانے پہنچ جاتی تھی۔ آج کل یہ لوگ آتے ہیں، کرائے کا مکان لیتے ہیں، ہفتہ وہاں رہتے ہیں، ریکی ویکی کرتے ہیں، واردات کر کے نکل جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس گھر میں آ کے رہے تھے۔ وہاں پہ آپ کو اطلاع دینے کے لیے گراؤنڈ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ وہ میکنزم غائب ہو چکا ہے، وہ اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں کیوں غائب ہو چکا ہے۔ جناب مصطفیٰ صاحب۔ جی مرک صاحب نے بڑا صحیح فرمایا۔ اس کے علاوہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے پولیٹیسائز کر کے تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی اپنی جو ذمہ داری ہے یا ان کو کام کرنا چاہیے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہیں۔ وہ جو بھی اس وقت کا حکمران ہے ان کی خوش آمد میں لگے رہے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پولیس کا بھی ہمارا یہ حال ہے۔ ان سب کو ری آرگنائز کر کے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا کہ یہ پولیس تمہاری ہے، یہ پولیس میری نہیں ہے، یہ پولیس پاکستان کی ہے، پنجاب کی ہے، یہ ضلع لاہور کے کام کے لیے ہے۔ اگر ہم ان کو یہ ذمہ داری دے کے اس میں جس قسم کے ایلیمنٹس ہیں ان کو پاک کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم کرنا نہ چاہیں تو پھر تو واقعی ایک پہاڑ ہے، اس کو ہم سر نہیں کر سکتے، ورنہ اگر ہم کرنا چاہیں بیٹھ کر تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہر لیول پر ہمارے ہاں یہ ایک عقل بھی موجود ہے، ایک ول بھی موجود ہے، اور اسی پولیس فورس میں وہ لوگ اچھے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں ان کو استعمال ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ایک نئی فورس کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ حکمران تقوی کو یہ کنٹرول اپنے ہاتھ سے دے کر کوئی ایسی میکنزم بنا کے ان کو یہ ذمہ داری دینی ہوگی، ان پہ پوچھ گچھ کا میکنزم کرنا ہوگا، پھر ان کو ریسورسز دینے پڑیں گے۔ آپ یہ جب تک پوری تندہی کے ساتھ اس طرف آپ نہیں آئیں گے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، ملٹیپل ایجنسیز شاید میرے خیال میں ایک اچھا آنسر نہیں ہوتا، لیکن اسی پولیس فورس کو ری آرگنائز کر کے آپ لیڈ رول میں اچھے صاف ستھرے شہرت والے افسر لگا کر جو بات جنرل مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وسائل دیں، ان کو ٹرین کریں، ان کو ری آرگنائز کریں، تو یہی فورس آپ کو ریزلٹس دے گی۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ مر صاحب کافی تجویزیں جنرل صاحب کی درست ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ہم نے ایلیٹ فورس بنائی، اس کا اچھا کارکردگی تھی، اچھا کام کیا اس نے، اور ابھی لیٹسٹ نئی جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں شہباز شریف نے ایک پلاننگ کی کہ جو اس ٹیررزم کے خلاف اینٹی ٹیررزم فورس کو جو نیا ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملٹیپل ایجنسیز کریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو بیسیکلی جس ادارے کو یہ کام کرنا چاہیے اس کو آپ نے ویکن کیا ہوا ہے، وہ ہے پولیس آپ کی۔ یہ ہے ملٹیپل ایجنسیز اچھا آنسر ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ کنٹروورشل ایشو بھی ہے کہ آپ کی وہ رولز ڈومین تقسیم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ موجودہ جو پولیس ہے، جو پرانی پولیس ہے، اس کی ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے جیسے آپ نے کہا کہ محلے لیول تک ایک انفارمیشن ملتی تھی سی آئی ڈی کی، وہ ہمیشہ سے ٹاؤٹ ہوتے تھے، یہ بالکل آپ کوئی مشکوک آدمی آتا تھا فوراً تھانے اطلاع جاتی، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیٹسٹ آپ کو ٹریننگ اور لیٹسٹ یہ چیزیں آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں۔ ٹیکنالوجی تو لیں، لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ لاہور میں جہاں میاں صاحب کی رہائش گاہ کے قریب وہ لوگ آ کے رہے ہیں، ہفتہ وہاں کرائے پہ لے کے مکان رہتے رہے، آپ کو بعد میں پتہ چلا
یہ بات آپ کو پہلے دن پتا ہونی چاہیے کہ اس کرائے کے گھر میں کون آیا, کیوں نہیں پتا یہ چلتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا فقدان ہے, اس کو دور کرنا ہوگا. اور اس میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی گئی تھی, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا جب اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اور اس میں دیکھیں نا, آئے دن ابھی شاہ محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ تو گورنمنٹ کو سارا لگ گئے, یا 2 ماہ یہ دھرنے اور اس ساری اکانومی کا بیڑا غرق جو کر دیا انہوں نے پکڑ کر, سارے سے جو باہر سے لوگ آ رہے تھے وہ رک گئے, جو آپ کا انویسٹر آ رہا تھا وہ رک گئے. یہ آخر ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, سب کی ذمہ داری. ایک ملک صاحب میں ایک چیز بتاؤں گا, لیکن آپ دھرنوں کا ذکر کر کے اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے قطن نہیں, لیکن دیکھیں جو آپ کہتے تھے نا انرجی, اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم, یہ 3 ایز آپ بار بار کہتے تھے, تینوں ایز آپ کی اولین پرائرٹی رہنے چاہیے تھے. آپ کہیں نہ کہیں تینوں میں آپ کے پاس ناکامی سامنے ہے. انرجی آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی, ایکسٹریمزم آپ سے ٹھیک نہیں ہوا, اکانومی کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے دھرنوں نے خراب کر دی, تو باقی 2 ہی ٹھیک کر دیجئے. ملک صاحب یہ ساری چیزوں کے لیے وقت چاہیے, وقت لگے گا, اور سب وقت کے ساتھ بتدریج بہتری ہوگی, اور بہتری ہو رہی ہے. ایک چیز جو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے جسے آپ نے کہا, آپ نے آج کی اگر فوٹیج دیکھی ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی خوشائند بات تھی کہ آج وہاں پبلک ماسز جو ہے وہ آج اچھا جواب دیا انہوں نے, بجائے اس کو پوسٹ پون کرنے کے زیادہ زور سے کیا. لیکن آپ بارڈر کے اس پار دیکھیں کہ وہ بالکل سناٹا تھا, ادھر سے کچھ نہیں تھا. کبھی ہم نے یا آپ نے یا ابھی ویوز میں دیکھتے ہوں گے, کبھی یہ بھی سوچا کہ اس پار چند قدموں میں اگر یہاں یہ ہوتا ہے کیا اس پار سے بھی ہو سکتا, یا اور نہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر آج وہ بھی جذباتی شو ساتھ ملانے کا نہ سوچئے, پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا ہم نے ضرور. لیکن آج اور بھی اچھا ہوتا ہے کہ وہاں کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز کے ساتھ آپ کے سی ایم پنجاب بھی کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی سیویلین لیڈرشپ بھی ساتھ اسی جگہ پہ کھڑی ہوتی جہاں یہ تقریب ہو رہی ہے, اور تگڑا میسج جاتا ہے. 2 رائے نہیں ہے, لیکن یہ اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف پاکستان کے اندر سے, باہر سے بھی تو وہاں آ سکتا ہے, باہر سے بھی تو آ سکتا ہے نا, باہر سے بھی آ سکتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے, اس میں نے یہ کہا نا کہ آپ کے پاس وہ ریزالو ہونا چاہیے کہ ہمیں روکنا ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن ساری چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پورے ایفرٹس کر رہی ہے, بتدریج بہتری آئی ہے. لیکن یہ جو کہنا کہ بالکل ختم نہیں ہے, یہ نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا باقی ہم نے جو ابھی گفتگو کی ہے, اگر ان لائنز پر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر. سر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. کھوسا صاحب, ایک ایشو جو صدا سے ہمارے ہاں کمزوری ہے, وہ آپ نے 17 جون کے واقعے کا ذکر کیا, پھر آپ نے وہ جسٹس باقر رپورٹ کا ذکر کیا, وہ یا فلڈز کے حوالے سے جسٹس منصور رپورٹ کا ذکر کر دیا. اگر ہم کہیں نہ کہیں ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہوتے, آپ چیف منسٹر کو بچا کے باقی 4 بندوں کو سزا دے رہے ہوتے, تو پھر بھی کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ کے پاس 60, 70, 75% ہی آ جاتا, 50% ہی آ جاتا. وہ آپ کے پاس 0 رزلٹ تبھی آتا ہے کہ آپ اس رپورٹ کو بند کر کے فیتا باندھ کے رکھ دیتے ہیں مٹی پڑنے کے لیے, کچھ کرنا پسند نہیں کرتے. دیکھیں ملک صاحب, جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں ان میں جج صاحبان نے لکھا ہے کہ اس کو جو ہے پبلش کیا جائے, اور میں نے تو خود جو بطور گورنر میرے سامنے آئی رپورٹس ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اس کی پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے سرے سے. اور انہوں نے جو, میں جب اٹارنی جنرل تھا, یقین کیجئے گا کہ اس وقت بھی میں نے جب ایک ایشو پر ہائی کورٹ میں نے ان سے استدعا کی کہ آپ یہ جو ہے ان کیمرہ پروسیڈنگ سنیں, کیونکہ سینسٹیو باتیں ہیں جو میں نہیں کر سکتا. اب بھی میں نہیں کروں گا ان کی تفصیل, کیونکہ میں نے بطور گورنر بھی حلف لیا تھا کہ جو بھی ایسے معاملات میرے پاس آئیں گے وہ میں پبلکلی نہیں بات کروں گا جہاں کوئی اسٹیٹ کی جو ہے انٹرسٹ انوالو ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو سینکچوریز پنجاب میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, مجھے بتائیں ملک صاحب, چاہے وہ محترم ہمارے عمران خان صاحب ہوں. میں نے ایک ٹاک میں کہا, میں نے کہا مولانا عمران خان اور مولانا نواز شریف, خدا را ہمیں گروی اور ہاسٹیج مت کیجئے گا ان دہشت گردوں کے پاس. آپ نے صحیح پہلے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی ذرا تقریریں تو سنا لیں, وہ تو کہتے تھے ان کو دفتر بھی کھولنے دیں یہاں, اور سٹیک ہولڈرز برابر کا بنا لیا. اور محترم نواز شریف صاحب یہ ضرب عضب بالکل کرنے کو تیار نہیں تھے. جنہوں نے کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے جس وجوہات سے ہوئے ہیں. انہوں نے تو خود دہشت گردوں کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ اقتدار میں آئے ہیں. مجھے بتائیں جب تک ہماری پولیٹیکل اگر مجھے ملک صاحب موقع دیں تو میں بات کروں. سردار صاحب یہ ساری قوم جانتی ہے, سردار صاحب آپ کا نہیں دیکھیں, ساری قوم جانتی ہے کہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت اور موجودہ ہمارا 1.5 سال میں کیا فرق ہے, یہ سب جانتے ہیں. یہ صرف آپ برائے دیکھیں اس وقت جو بات ہے یہ قومی سوچنے والی بات ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نہیں, ایز اے پاکستانی سوچے نا کہ آپ نے, چلیں آپ کی اپوزیشن ہے, آپ کی اپوزیشن جماعت ہے. سردار صاحب کتنی تجاویز ہیں آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دی ہیں, کتنی تجاویز ملک صاحب انہوں نے کھڑے ہو کر کہی ہے کہ یہ تجویز ہے, اس پر عملداری کریں اور یہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. آپ نے 1.5 سال میں ایک قانون کا پاس کیا ہے, پروٹیکشن آف پاکستان
آرڈیننس کو ایکٹ بنایا ہے جس میں آپ نے پولیس کو, اس بے لگام پولیس کو اختیار دیا ہے وہ جس کے گھر میں گھس جائیں, اور آپ نے لائسنس ٹو کل دیا جس کو گولی مار دیں. یہ قانون کوئی پاکستان کے عوام کے لیے یا پاکستان کے آئین کے مطابق تو نہیں ہے. قانون سازی, اس قانون سازی کے ساتھ جو ہے فورسز کو امپاور کیا گیا نا, فورسز کو امپاور کیا گیا اور اس سے بہتری آئی ہے. آج کا دن ایسا ہے اور معاملہ ایسا ہے, میرے خیال میں اس پہ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ یا لڑائی سے زیادہ ہمارا یکسوئی ایک ہی نقطے پہ رہنی چاہیے. یہ ریزالو رہنا چاہیے کہ ہم نے خاتمہ کرنا ہے پاکستانی سرزمین سے دہشت گردوں کا. فیصل سبزواری صاحب, آپ سے کلوزنگ میں اینڈ پہ بھی ہے ہمارے پاس ٹائم, لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ تجاویز کی طرف ہی ہم واپس آ جائیں. تجاویز کراچی ہو, وہ آپ کا لاہور ہو, آپ کا ضرب عضب آپریشن نارتھ وزیرستان میں ہو, سب جگہوں پہ سول اور ملٹری ایک پیج پہ ہوں گے تو تبھی ریزلٹس آئیں گے. کیا وہ ایک پیج پہ ہیں تمام معاملات کے اوپر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملٹری کیونکہ فرسٹ ہینڈ ڈیل کر رہی ہے ان چیزوں کو, تو وہاں بڑی کلیئرٹی موجود ہے. میری خواہش یہ ہے, ہم MKM یہ سمجھتی ہے کہ حکومتوں میں بھی وہی کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ میں نہیں ہوگی کلیئرٹی, ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, تو ایسے واقعات کے بعد بھی ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے رہیں گے کہ جناب اس کی نااہلی کی وجہ سے ہوا, اس کی نہیں. لیٹس ایڈمٹ کہ ہماری جو حکومتی اور ریاستی پالیسیز رہی ہیں خاص کر 70 کی دہائی کے بعد سے, اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. جو کچھ ہم نے دنیا بھر میں بویا آج وہ ہم اسلام آباد میں اور پاکستان کے طول و عرض میں کاٹ رہے ہیں. اب اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً ایسا تو نہیں, انڈو کا بٹن تو ہے نہیں. انڈو کے بٹن کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ ان ساری پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے کہ ہم نے کیا غلط کیا اور صحیح کیا ہونا چاہیے تھا, وہ ہم آج سے کرنا شروع تو کریں. کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اگر ٹیررزم کی روٹس کو, جڑ کو, بنیاد کو, ابتدا کو ایڈریس نہیں کرے تو وہ پھر یہ تو کر سکتی ہے کہ جو دہشت گرد نظر آئے اس کو پکڑ لو یا مار دو, لیکن اس دہشت گردی کو نہیں مار سکتی, اس سوچ کو نہیں مار سکتی. آیا ہم سوچ کا مقابلہ سوچ سے کر رہے ہیں یا ہم سوچ کا مقابلہ اس کنفیوژن سے کر رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لیٹس بی بریو انف. میرے قائد تو بہت بولڈ ہو کر بات کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. 3 ہم اپنے MPs کی جانیں گنوا چکے ہیں. باقی جماعتیں بھی, ہمارے 10 اختلافات ہوں گے, MKM میں 10 خامیاں ہوں گی, آپ بہت اچھے ہوں گے, لیکن خدا را اس پہ تو یہ کلیئرٹی لے آئیے کہ یہ دشمن کسی فرقے کا, کسی مذہب کا دوست نہیں ہے. یہ بھلے بارش ہوں یا کلین شیو ہوں, قمیض شلوار پہنے ہو یا پینٹ شرٹ پہنے ہو, کہنے کو پاکستانی ہو سکتے ہیں آئیڈینٹی کارڈ سے, یہ بائی اسپرٹ پاکستانی نہیں ہے. ان کے خلاف جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی پوچھ لیں, بالکل اینڈ پہ آ گئے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, ایک چیز جو میرے خیال میں بڑی سمپلسٹ ڈیفینیشن آتی ہے کہ کسی بھی ایک پاکستانی کی جان لینے والا جو ہے اس کو ہمیں بخشنا نہیں چاہیے, ناحق خون بہانے والے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. وہ فوج کی بھی وہی ریزالو ہونی چاہیے اور سویلین لیڈرشپ کی بھی. اس میں یہ تقسیم آڑے نہیں آنے چاہیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے, تو پھر کام زیادہ آسان ہو جائے گا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. جی آپ نے بہت صحیح فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیڈرشپ کا ایک جو بہت بڑا فیلیور ہے جس کو ابھی تک ہم بات نہیں کر رہے, ہم نے ابھی تک اپنی قوم کو اس سلسلے میں موبلائز نہیں کیا. قوم نے تو آج اپنی جرت دکھا دی, جا کے بارڈر پہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اتنے بڑے حادثے کے بعد. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گری ٹیسٹ ہاسپٹل والوں نے اپنے سارا کچھ کھول کے ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی کر دیا. قوم کا جہاں تک تعلق ہے وہ قوم کھڑی ہے, اس کو لے کے کہاں تک جانا ہے, اس کو موٹیویٹ کرے کہاں تک لے کے جانا ہے, ان کے لیے ہمیں اپنی لیڈرشپ کو یہ بڑا واضح کرنا ہوگا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہماری قوم کے ساتھ, کسی ایک فرد کے ساتھ یا کسی ایک سوسائٹی میں کسی ایک حصے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہے گا, وہ بلا تمیز کسی کے مذہب, فرقہ یا کسی رنگ یا نسل کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بلکہ صرف قانون کے تحت اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا, اور ایسا ڈیل کیا جائے گا وہ ایک سبق بن جائے گا باقی لوگوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ صاحب, لطیف کوسہ صاحب, چودھری جعفر اقبال صاحب, فیصل سبزواری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, سب کا بہت ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.